تو آگے ہمارے پاس صفحہ نمبر 105 ہے، الدرس التاسع عشر والنصف سبق۔ التاسع 9 کو کہتے ہیں، 90 کو، یعنی 9، اور عشرہ 10، 19 سبق۔ مدیر کہتے ہیں، مدیر پرنسپل، اور نیچے مدرس استاذ، پرنسپل اور استاذ کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، بات گفتگو ہو رہی ہے۔ کم طالباً جدیداً، کتنے نئے طلبہ ہیں، فی فصل کا، آپ کی کلاس میں، یا شیخو، اے شیخ عزت کا لفظ ہے، ہمارے ہاں تو پتہ نہیں شیخ سے کیا بنا دیا گیا، عربی میں شیخ عزت کا لفظ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں بزرگ کے لیے کوئی عزت والا لفظ استعمال کرتے تو اس طرح یہ شیخ کا لفظ ہے۔ تو فیہ عشرۃ طلاب جدد، اس میں 10 نئے طلبہ ہیں۔ اب دیکھیں، آپ جب کوئی کسی چیز کا ذکر کرتے ہو نا، کہ میرے پاس ایک چیز ہے، میرے پاس 2 چیزیں ہیں، میرے پاس 1 گھڑی ہے، میرے پاس 2 گھڑیاں ہیں، میرے پاس 3 گھڑیاں ہیں، میرے پاس 4 گھڑیاں ہیں، تو یہ آپ کیسے کہو گے؟ میرے پاس 1 گھڑی ہے تو بہت آسان ہے، لی یا عندی ساعتن، بس اس چیز کا نام لے لے، بات یہ ختم، میرے پاس 1 گھڑی ہے۔ لی ساعتن کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس 1 گھڑی ہے۔ لی سیارہ، عندی سیارتن، میرے پاس 1 گاڑی ہے، بس ایک کے لیے کوئی مخصوص لفظ نہیں ہے، جو چیز آپ نے ذکر کرنی ہے اس کا نام لے لے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ 1 ہے بس۔ 2 کیسے کہنا ہے کہ میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا، 1 کے آخر میں الف اور نون زیر نے لگائے۔ میری 2 بہنیں ہیں نا، تو اختن 1 بہن کو کہتے ہیں۔ جب میں کہوں گا میری 1 بہن ہے، لی اختن، جب 2 بہنیں کہوں گا میری 2 بہنیں ہیں، لی اختان، میری 2 گاڑیاں ہیں، عندی میرے پاس سیارتان، 2 گاڑیاں ہیں۔ لیکن 3 4 5 6 7 8 9 10 اور آخر تک یہ کیسے کہوں گا؟ تو 1 کا آپ نے جانا، 2 کا جانا، 3 سے 10 تک کے لیے الگ قاعدہ ہے۔ 3 سے 10 تک آپ ایسے کہو گے، ایک تو یہ ہے کہ آپ مجہول کہے، مجہول کا مطلب میرے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں، مطلب آپ کے پاس 9 گاڑیاں ہیں نا، تو آپ کہیں کہ میرے پاس گاڑیاں ہیں، تو آپ کہیں گے سیارات، اس کی بس جمع بناؤ، بات ہی ختم۔ لیکن اگر آپ نے اسپیسیفائی کرنا ہے کہ میرے پاس 3 ہے، میرے پاس 5 ہے، میرے پاس 9 ہے، میرے پاس 10 ہے، اسپیسیفائی کرنا ہے، تب آپ کے لیے یہ قاعدہ فالو کرنا ہے جب میں ابھی بتا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے ہن سے سیکھنے ہیں، ثلاث، 3 کو کہتے ہیں ثلاثن یا ثلاثتن، اربع یا اربعتن، 4 کو کہتے ہیں خمستن یا خمسون، یہ 5 کو کہتے ہیں ستن یا ستتن، یہ کہتے ہیں 6 کو، اس میں استعمال ہے، سارے اس میں استعمال ہے سبع یا سبعتن، یہ 7 کو کہتے ہیں ثمان یا ثمانیتن، یہ 8 کو کہتے ہیں تسع یا تسعتن، یہ 9 کو کہتے ہیں عشر یا عشرتن، یہ 10 کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ یہ ہند سے جو ہوتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک، یہ مضاف ہوتے ہیں، یہ مضاف ہوتے ہیں، اور جو چیز آپ نے کہنی ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں 3 ہے، مثلا 3 گاڑیاں ہیں، تو 3 کو ثلاث کہتے ہیں، ثلاثن یا ثلاثتن، یہ مضاف ہوگا، اور آپ گاڑیوں کا ذکر کر رہے ہیں نا، تو سیارتن مضاف الیہ ہوگا، یعنی 3 پہلے لائیں گے اور سیارہ بعد میں لائیں گے، سمجھے؟ اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ اس اسکول میں 3 کلاسز ہے، ٹھیک ہے، تو 3 کو ثلاث کہتے، ثلاثن یا ثلاثتن، یہ پہلے لائیں گے، اور کلاسز کے لیے فصول اس کی جمع ہے، یہ بعد میں لائیں گے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری یہ کہ جب یہ ہند سے مضاف ہوں گے تو ان ہنسوں پر 1 زبر 1 زیر 1 پیش آئے گا، 2 نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ آپ نے مضاف بنا دیے ہے، اور جو چیز آپ بتا رہے ہیں وہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور مضاف الیہ جو دوسرا اسم ہے، جو چیز آپ کہہ رہے ہیں، اس کا بھی قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، اس پہ 2 زیر آتے ہیں، اور اگر الف لام ہے تو 1 زیر ہے، تو ایسا آپ کہیں گے۔
اب دیکھیں کم طالباً جدیداً فی فصل کا یا شیخ ہو، پرنسپل صاحب آپ کی کلاس میں سوری پرنسپل تو مدرس سے کہہ رہا ہے کہ استاذ آپ کی کلاس میں کتنے طلبہ ہے، جس کلاس کو آپ پڑھا رہے ہیں، تو مدرس کہہ رہا ہے فی ہے، ہی ضمیر دیکھو آپ ٹیبل میں جائے تو اس میں ہی ضمیر اور آپ کو ملے گا ہو یا ہی، تو یہ اس ایک چیز کو کہتے ہیں فی ہے، اس میں یعنی کلاس میں عشرۃ طلاب، عشرۃ 10 کو کہتے ہیں۔ دیکھو عشرۃ مضاف ہے اس لیے ایک پہ ایک پیش ہے، دو پیش نہیں آ سکتے۔ طلاب اس پہ دو زیر ہے، زیر اس لیے ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ پہ ہمیشہ زیر ہوتے ہیں، اور یہاں پہ دو اس لیے ہے کیونکہ الف لام نہیں ہے، اگر الف لام ہوتا تو پھر اس پہ ایک زیر آتا۔ اچھا تو عشرۃ طلاب، جدد آپ سائڈ پہ رکھے، اس کو آپ فی الحال ایسا سمجھے کہ یہ ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ یہ یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، آگے یہ ہے کہ یہ مضاف الیہ جو ہے نا طلاب، اس کی جمع لانی ہوگی، یہ طالب نہیں کہہ سکتے آپ کہ عشرۃ طالبن، اس کی آپ جمع لائیں گے، طالب کی جمع طلاب ہے، اس وجہ سے یہ طلاب لایا ہے انہوں نے، طالب نہیں کہہ سکتے آپ، اس کی جمع لائیں گے، تو طلاب طالب کی جمع ہے، جمع لایا ہے۔ دو تین باتیں ہو گئی، چوتھی بات آپ مضاف الیہ کو دیکھیں گے، یہ طلاب طالب کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اگر یہ مؤنث ہے، پہلے آپ مذکر کا ذکر کریں، اگر یہ مؤنث ہے جس طرح طالب اور طلاب مذکر ہے، لڑکے کو کہتے ہیں جو طلبہ ہو، ٹھیک ہے، میل اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں، تو آپ مضاف کو اس کا الٹ لائیں گے، یعنی اس کو آپ مؤنث لائیں گے، اس کے آخر میں آپ تا لائیں گے، عشرۃ کہیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے طلاب کی جگہ فیمیل اسٹوڈنٹ کا ذکر کرنا ہے تو ایک تو یہ کہ آپ طالباتن نہیں لائیں گے، طالباتن لائیں گے، جمع لائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ عشرتو نہیں لائیں گے کیونکہ طالبات مؤنث ہے، تو آپ عشرتو مذکر لائیں گے، اور مذکر تب ہوگا جب تا آپ اس سے ہٹائیں، عشرو طالباتن کہیں گے، عشرو طالباتن۔ میرے خیال میں کافی کلیئر ہوا ہوگا ابھی۔ آگے ہے جدودن، نئے ہے۔ اب نئے کیا ہے؟ یہ 10 نئے ہیں یا طلبہ نئے ہیں؟ ہنسا نہیں ہے یہ 10 والا، طلبہ نئے ہے، تو طلابن کی صفت ہے جدودن۔ تو میں نے آپ کو بتایا موصوف صفت ایک جیسے ہوں گے، طلاب جمع ہے تو جدود بھی جمع ہے، جدید کی جمع جدود ہے، اور طلابن پر جب دو زیر ہے تو جدودن پر بھی دو زیر آئیں گے۔ طلابن پہ کیوں دو زیر ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ پہ دو زیر آتے ہیں جب اس پہ الف لام نہ ہو، تو جدودن پہ بھی دو زیر ہے۔ میرے خیال میں اتنی تفصیل اس کی کافی ہوگی۔ پھر پرنسپل کہتا ہے من این ہم، یہ سب کہاں سے ہے؟ تو کہتے ہیں، پھر سوال کرتا ہے کیا کلہم، سب کے سب من بلد واحد، ایک ملک سے ہے؟ تو کہہ رہے لا نہیں، ہم من بلاد مختلفت، الگ الگ ممالک سے ہے۔ بلاد بلد کی جمع ہے، اور مختلفت یہ دیکھو جب بلادن غیر ذویل عقول کی جمع ہے تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ غیر ذویل عقول کے ساتھ معاملہ کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ واحد مونس کا، اور مختلفتن واحد مونس کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلادن جب اس پہ دو زیر ہے، دو زیر کیوں ہے؟ کیونکہ من اس سے پہلے آیا ہے، من حرف جر ہے، حرف جر اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتا ہے، جیسے مضاف اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتا ہے تو حرف جر بھی زیر دیتا ہے، تو بلادن کہنا ہے، تو مختلفتن بھی اس لیے کہنا ہے کیونکہ یہ بلادن کی صفت ہے۔ منہم ثلاثۃ طلاب من الفلپین، 3 طلبہ فلپائن سے ہے۔ اب دیکھو طلاب ایک تو جمع ہے، طلبہ مذکر ہے، تو اس لیے ثلاثۃ مؤنث ہے، یہ الٹا لانا ہے آپ نے، اور طلابن جمع ہے اور اس پہ دونوں پہ زیر ہے، اور ثلاثۃ پہ ایک پیش ہے کیونکہ مضاف ہے۔ واربعۃ، اور 4 طلبہ، واربعۃ طلاب من الیابان، 4 طلبہ جاپان سے، اربعۃ 4 کو کہتے ہیں، اربعن نہیں کہنا ہے کیونکہ طلبہ مذکر ہے تو اربعۃ کہنا ہے۔ وطالبان من الصین، طالبان 2، طالبن ایک طالب علم، اور آخر میں الف اور نون زیر نہیں لگایا تو تثنیہ بن جاتا ہے 2 طلبہ،
طالبان من الصین، 2 طلبہ چین سے ہے، و طالب واحد من ملیزیا، اگر آپ واحد نہ لگائے تو بھی ایک طالب علم ہے، و طالب من ملیزیا، ایک طالب علم ملائیشیا سے ہے، لیکن بات کو پکا کیا گیا ہے اور واحد قصدن لایا گیا ہے، ورنہ واحد کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ اس کو سنگل استعمال کرو گے نا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک طالب علم۔ المدیر، پرنسپل کہہ رہے ہیں افی فصل کا، کیا آپ کی کلاس میں طلاب من امریکہ، امریکہ سے بھی اسٹوڈنٹ ہے؟ کہہ رہے ہیں نعم جی، فی ہے اس میں، میری کلاس میں 7 طلاب من امریکہ، 7 طلبہ امریکہ سے ہے، تو سبعن نہیں ہے، سبعن 7 کو کہتے ہیں، تو دیکھو 7 ہے۔ آگے ہے المدیر، مدیر کہتے ہیں پرنسپل اہم جدد، کیا سارے نئے ہیں؟ دیکھو جب وہ زیادہ ہے نا تو جدید نہیں ہے یہاں پہ، جدد ہے، کیونکہ وہ ذویل عقول ہے تو ذویل عقول کی جمع پھر لانی ہوگی، جدد ہے۔ مدرس کہہ رہا ہے لا ہم قدامہ، نہیں، ہم وہ قدامہ قدیم ہے، قدیم کی جمع قدامہ ہے، قدیم کی جمع قدامہ۔ آخر میں ہے المدیر پرنسپل کہہ رہا ہے کم طالباً فیہ من اوروبا، کتنے طلبہ ہیں یورپ سے؟ دیکھو کم کے بعد اسم ایک تو مفرد آتا ہے دونوں، دوسرے یہ کہ اس پہ 2 زبر آتے ہیں، وہ یورپ سے ہیں۔ کس کی مائک میوٹ نہیں ہے؟ معین بھائی کی مائک میوٹ ہے ماشاءاللہ، اب سب کی میوٹ ہو گئی، شور آ رہی تھی کافی، ٹھیک۔ آخر میں ہے کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ المدرس کہہ رہا ہے یہ دیکھو فیہ خمسۃ طلاب، 5 طلبہ من انکلترا، انگلینڈ سے ہے، و ثمانیۃ طلاب، 8 طلبہ من المانیہ، ثمانیو تب کہنا ہے جب یہ طالبات ہو، مونث ہو، لیکن یہاں پہ تو طلاب مذکر ہے تو 8 طلبہ ہے المانیہ سے، ملک کا نام ہے، وستۃ اور 6، ستن 6 کو کہتے ہیں، ستتن بھی 6 کو کہتے ہیں، لیکن ستتن تب ہے جب طلبہ مذکر ہو، وستۃ طلاب، 6 طلبہ من فرانسا، فرانس ہے، وتسعۃ طلاب، 9 طلبہ من اليونان، یونان سے ہے۔ دیکھو 6 اور 9 میں آپ نے غلطی نہیں کرنی ہے، 6 6، 9 9۔ مدیر کہہ رہے ہیں شکراً یا شیخ، حضرت صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے تفصیل دی۔ تمارین ہے مشق، اقرأ وقتب، پڑھے لکھے، ثلاثۃ طلاب، 3 طلبہ، ٹھیک ہے، پھر 4 نمبر پہ آئے تاکہ ہند سے آپ اس میں غلطی نہ ہو، 3 نمبر پہ آپ گئے ثلاثۃ طلاب، 3 طلبہ، 4 نمبر پہ آئے اربعۃ طلاب، 4 طلبہ، 5 پہ آئے خمسۃ طلاب، 5 طلبہ، 6 نمبر پہ آئے تو ستۃ طلاب، 6 طلبہ، 7 پہ جائے سبعۃ طلاب، 7 طلبہ، 8 پہ جائے ثمانیۃ طلاب، 8 طلبہ، 9 پہ جائے تسعۃ طلاب، 9 طلبہ، 10 پہ عشرۃ طلاب، ہو گیا۔ اقرأ وقتب، پڑھے اور لکھے، عندی خمسۃ کتب، زبر زیر پیش اس نے انہوں نے نہیں ڈالا ہوا ہے کیونکہ ابھی آپ نے مشق کرنی ہے نا، مشق کا مطلب یہی ہے کہ آپ زبر زیر پیش وہ نہ ڈالیں اور آپ اس پہ ڈال دیں۔ عندی میرے پاس خمسۃ کتب، 5 کتابیں ہے، کتب کتاب مذکر ہے عربی میں تو خمسۃ مؤنث لایا ہے، وثلاثۃ اقلام، اور 3 قلم ہے، قلم بھی مذکر ہے، ٹھیک۔ خالد لہو، خالد کے لیے، یا لخالدن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، خالد کا 6 ابناء، 6 بیٹے ہیں، کم اخن لکا، لک ہے کیونکہ آمنہ مؤنث ہے، کتنے بھائی ہیں آپ کے؟ آمنہ، لی 4 اخواتن، اخوانن بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں جمع ہے، 4 بھائی ہے۔ فی الاسبوع، ہفتے میں 7 ایام، 7 دن ہوتے ہیں۔ کم ریالا عندک الآن یا عمار، کتنے ریال ہے آپ کے پاس اے عمار؟ تو کہیں گا عندی الآن، میرے پاس ابھی 8 ریالات، دیکھو ریال مذکر ہے، ریالات اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، تو 8 اس لیے اس میں یہ مؤنث لایا ہے،
کیونکہ اس کا ریالات کا مفرد جو ہے وہ مذکر ہے ریال. فی ھذا الحی اس محلے میں 9 بیوت 9 گھر ہے، بیوت جدیدۃ نئے گھر ہے. بیوت جب اس پہ 2 زیر ہے تو جدیدۃ پہ بھی 2 زیر ہے، اور بیوت جمع ہے لیکن کون سی جمع ہے؟ غیر ذویل عقول کی، تو اس وجہ سے اس کی صفت واحد مؤنث کے ساتھ لائی گئی ہے. لہذہ السیارۃ اس گاڑی کے لیے، یعنی اس گاڑی کی 4 ابواب 4 دروازے ہیں. کم ثمن ھذا الکتاب اس کتاب کی کیا قیمت ہے؟ آگے ہے ثمنہ اس کی قیمت 7 ریالات 7 ریال ہے، ونصف اور ساتھ ساتھ 7.5 ریال، نصف آدھے کو کہتے ہیں. فی ھذا الفصل اس کلاس میں 10 طلاب 10 طلبہ ہے، لیکن وہ طلبہ کیا ہے؟ سوری میسج آ گیا، میری توجہ دور ہو گئی. فی ھذا الفصل اس کلاس میں 10 طلاب 10 طلبہ ہیں قدامہ لیکن وہ پرانے ہیں، و4 طلاب جدد اور 4 طلبہ نئے ہیں. آگے جائے. کم قمیصا عندک یا ابراہیم اے ابراہیم آپ کی کتنے سارے قمیص ہے؟ یا ابراہیم اے ابراہیم. عندی 4 قمصان قمیص مذکر ہے، 4 قمیص ہے. عندی ریالان اب دیکھو ریالان ریال کا تسنیہ ہے، میرے پاس 2 ریال ہے. و5 قروش اور 5 قروش ہیں. جس طرح ہم آنا کہتے ہیں نا اس کو ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، روپے ہوتا ہے، 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں، تو اس طرح قرش جو ہے یہ قروش اس کی جمع ہے، یہ شاید ریال کے حصے ہوتے ہیں تو قروش وہ ہے. اب ہم ریال والوں سے پوچھیں گے تو کہ قروش کس حساب سے اس کے حصے ہوتے ہیں اور 1 ریال میں کتنے قروش ہوتے ہیں، تو 5 قروش 7 قروش 5 قروش ہے. فی ھذہ الحافلۃ اس گاڑی میں، حافلہ بڑی گاڑی کو کہتے ہیں، بڑی گاڑی کو کہتے ہیں. 10 رکاب 10 سوار ہے. راکب را الف کاف با راکب سوار کو کہتے ہیں، پیسنجر کو. تو یہ ہے 10 رکاب، رکاب اس کی جمع ہے. اجمل الاسئلۃ الاتیہ مستعملا العدد المذکور بین القوسین آپ کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو بریکٹ میں ہم نے جو 5 لکھا ہے تو آپ عربی میں 5 کا ہندسہ استعمال کر کے یہ لکھیں. کم کتابا عندک آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ جواب میں بریکٹ میں 3 ہے تو آپ نے ثلاث کہنا ہے، لیکن کتاب مؤنث ہے تو ثلاثۃ کہنا ہے. عندی 3 کتب بریکٹ میں 5 ہے تو ہم نے خمسن کہنا ہے، لیکن اخ مذکر ہے تو 5 کہنا ہے. لی میرے، اب سوال کا پہلے ترجمہ دیکھیں. کم اخن لکا یا حامد آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ حامد. جواب یہی لی میرے 5 اخوۃ 5 بھائی ہے. کم عمن لکی یا لیلہ اے لیلہ آپ کی کتنے چچا ہے؟ تو جواب یہی لی 4 اعمام عم کی جمع اعمام ہے، 4 کہنا ہے. کم ابنن لکا یا شیخ حضرت آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ تو جواب یہ ہے 6 کو 6 کہتے ہیں، لیکن یہ ابن مذکر ہے تو 6 کہنا ہے. کا لی 6 ابناء. کم سؤالا فی ھذا الدرس اس سبق میں کتنے سوالات ہیں؟ تو جواب میں 8 ہے. فی ھذا الدرس اس سبق میں 8 سؤالات یا اسئلۃ سؤال کی جمع اسئلہ ہے تو 8 اسئلۃ. کم راکبا فی الحافلۃ بڑی گاڑی میں کتنے سوار ہے، سواریاں اس میں کتنی ہے؟ تو آپ کہیں گے 9. 9 فی الحافلۃ یا فیہا 9 رکاب. ٹھیک. آگے ہے کم ریالا فی جیبک کتنے ریال ہے؟ فی جیبک آپ کے جیب میں.
7 کو سبعتو کہتے ہیں تو ہے فی جیبی میرے جیب میں 7 ریالات. کم ثمن هذا الکتاب اس کتاب کی قیمت کتنی ہے؟ تو جواب 10 ہے. ٹھیک، تو آپ کہیں گے کہ ثمن هذا الکتاب یا ثمن ہو اس کی قیمت 10. آپ جو کہے کہ اگر روپے ہے تو آپ روبیات کہے، لیکن اگر وہ ریال ہے تو آپ 10 ریالات کہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ آپ نے تو یہ بتایا کہ کم کے بعد 2 زبر آئیں گے، تو کم ثمنن هذا الکتاب کیوں نہیں ہے؟ تو 2 زبر وہ تب تھے جب کم کے بعد جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا وہ اکیلے تھا، وہ مضاف نہیں تھا. جب مضاف ہوگا تو مضاف پہ تو 2 زبر آ نہیں سکتے، مضاف پہ تو 1 زبر 1 زیر 1 پیش آئے گا. تو ثمن هذا الکتاب اس کتاب کی قیمت، دیکھو کا کی آ گیا نا درمیان میں، اس کتاب کی قیمت، اس کتاب کا معاوضہ. تو یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف پہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آ سکتے، تو اس وجہ سے ثمنن نہیں ہے، ثمنو ہے. ٹھیک ہے، اور زبر بھی پیش میں تبدیل ہو جائے گا. تو اس وقت آپ نے پھر 2 زبر نہیں پڑھنے ہیں، 1 پیش پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے اکتب الاعداد من 3 الى 10. 3 سے آپ 10 تک اعداد لکھے کاپی میں. وجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها، ہر ایک کلمے کے ساتھ آپ 3 سے 10 تک لکھے. مثلا 3 کتابیں تو 3 کتب 4 کتابیں، 4 کتب 5 کتابیں، 5 کتب 6 کتابیں، 6 کتب 7 کتابیں، 7 کتب 8 کتابیں، 8 کتب 9 کتابیں، 9 کتب 10 کتابیں، 10 کتب. ٹھیک ہے، سارے مذکر ہے تو آپ نے اس کی جمع بنانی ہے اور جمع کے نیچے پھر 2 زیر لگانے ہیں، اور سب سے پہلے پھر وہ یہ سارے ہند سے لانے ہیں کہ قلم سے پہلے 3 لانا ہے، تا لانی ہے آخر میں. اقلام لانا ہے، اقلام جمع ہے. 3 اقلام، 4 اقلام، 5 اقلام، 6 اقلام، 7 اقلام، 8 اقلام، 9 اقلام، 10 اقلام. تاجر کی جمع تجار ہے، 3 تجار، 4 تجار، 5 تجار، 6 تجار، 7 تجار، 8 تجار، 10 تجار. رجل کی جمع رجال ہے تو 3 رجال، 4 رجال، 5 رجال، 6 رجال، 7 رجال، 8 رجال، 9 رجال اور 10 رجال. طالب کی جمع طلاب، ریال ریالات، قرش کی جمع قروش، اخ کی جمع اخوتن، ابن کی جمع ابنا. اور مجھے امید ہے کہ آپ ہنس صاحب کے ساتھ لگا لیں گے، ابھی آپ میں اتنی صلاحیت پیدا ہوئی ہوگی. آگے ہے نئے کلمات. الثمن قیمت، نصف آدھا، اور الیوم آج، جمع ہے ایام، یا الیوم ایک دن کو بھی کہتے ہیں. جب الیوم ہوتا ہے، الیوم اس پہ زبر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اکثر اس کا پھر مطلب ہوتا ہے آج. ٹھیک ہے، ٹوڈے. لیکن جب اس پہ زبر زیر پیش نہیں ہوتا، جب اس پہ پیش ہوتا ہے یا زیر، تو اکثر اس کا دن مراد ہوتا ہے، کوئی بھی دن. ریال، ریال کو کہتے ہیں، جمع ریالات ہے. القرش میں نے بتا دیا کہ ریال کا حصہ ہے کوئی، تو قروش جمع ہے. الحافلہ تو گاڑی، بڑی گاڑی کو کہتے ہیں، جس طرح بس ہوتا ہے وغیرہ. حافلات جمع ہے. راکب پیسنجر، رکاب جمع ہے. السؤال سوال، اسئلۃ جمع ہے. قدیم قدیم، قدامہ جمع ہے، پرانا کو کہتے ہیں قدیم. البلد، بلد جو ہے ملک، اصل میں یہ شہر کو کہتے ہیں لیکن انہوں نے یہاں پہ ملک کے لیے استعمال کیا ہے. ملک کو جو ہے دولتن کہتے ہیں، دولتن ملک کو کہتے ہیں، بلدن شہر کو کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بلد بھی ملک کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. بلاد جمع ہے. الجیب، جیب کو کہتے ہیں جیوب، اس کی جمع ہے گریبان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
اوروبا یورپ کو کہتے ہیں، المانیہ یہ ملک کا نام ہے، فرانسا فرانس، الیونان یونان، مختلفتن مختلف، مالیزیا ملائیشیا. ٹھیک. اب میں نے آپ لوگوں کو گروپ میں بھیجا تھا کہ سورہ رحمان آپ کھولیں. سورہ رحمان جو 25 نمبر آیت ہے، سوری آیت نہیں سورت ہے، سورہ رحمان 55 نمبر سورت ہے، 55 نمبر. سورہ انڈیکس میں جائے، سورہ انڈیکس میں، اور 55 نمبر میں جائے. اس میں ہے آیت نمبر 46، 46 نمبر آیت پہ آپ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ یار قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں نے برے اعمال نہیں کرنے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں گا تو وہ مجھے سزا نہ دے کہیں، میں شرمندہ نہ ہو. جنتان، دو جنتیں ہیں اس کے لیے. جنتن ایک جنت، اور آخر میں الف نون زیر نہیں لگائے تو دو جنتیں. انہوں نے الف کو کڑی زبر سے لگایا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، وہ کڑی زبر اور ایک الف یہ برابر ہے جنتان. ٹھیک ہے. آیت نمبر 50 پہ آپ جائیں. فیہما عینان، عین ایک تو آنکھ کو کہتا ہے، دوسرا چشمے کو بھی کہتا ہے، پانی والا چشمہ. فیہما ان دونوں جنتوں میں، عینان دو دو چشمے ہوں گے. عینان عینون کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اور آگے ہے فیہما ان دونوں جنتوں میں، من کل فاکہۃ ہر پھل میں سے، زوجان جوڑیاں ہوں گی. زوجن خاوند، زوجتن بیوی. ٹھیک ہے. دونوں مل کے زوجان بنتے ہیں. زوجن سے زوجان میاں بیوی، لیکن پھلوں میں تو جوڑیاں ہوتی ہے نا، تو ہر پل میں سے مذکر اور مؤنث پل، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں ہے، تو پلوں میں سے جوڑیاں ہوں گی، ہر پل میں سے آخرت میں اس طرح ہوں گا زوجان. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب اس کا علم ہے. آیت نمبر 62 پہ جائے، سورہ رحمان آیت نمبر 62. وَمِن دُونِهِمَا اور ان دو جنتوں سے کچھ کم درجے کی بھی، جنتان دو جنتیں اور ہیں. جنت کا پھر تثنیہ آیا ہوا ہے. مدھامتان، مدھامتن کا کیا معنی ہے؟ ایسا باغ جو اتنا سرسبز و شاداب ہو کہ زیادہ سبزے کی وجہ سے کالا دکھائی دے رہا ہو. جب ایک چیز بہت زیادہ سبز ہوتی ہے تو زیادہ سبزے کی وجہ سے کالی نظر آتی ہے وہ چیز. تو مدھامتن اس کیفیت کے اس کو کہتے ہیں. مدھامتن وہ باغ جو زیادہ سبزے کی وجہ سے کالا نظر آئے، تو یہ اس کی تثنیہ ہے، دونوں اس کیفیت میں ہوگی. فیہما عینان اس میں بھی دو چشمے ہوں گے. نضاختان دونوں پوٹتے ہوں گے. نضاختن ایک پوٹنے والا چشمہ، نضاختان دو. تو یہ ہے سورہ کاف میں. سورہ کاف جو ہے اس صورت میں آپ جائے
سورہ کاف میں ہے یہ دیکھیں آیت نمبر 22 سیقولون، آیت نمبر 22 ہے. اصحاب کہف کے بارے میں لوگ اندازہ لگائیں گے. کچھ لوگ تو کہیں گے ثلاثتن کہ یہ 3 لوگ تھے. اب دیکھیں وہ مرد حضرات تھے، تو مرد حضرات وہ تو مذکر ہوتے ہیں، تو ہنسا ان کے لیے مؤنث لانا ہے، یہ ہم نے پڑھ دیا. تو ثلاثن نہیں ہے، ثلاثتن ہے. رابعہم، ان میں سے چوتھا والا جو ہے کلبہم، ان کا کتا تھا، یعنی 3 لوگ تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہیں گے خمسۃ، یا تو یہ کہیں گے کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور یا یہ کہیں گے خمسۃ، نہیں وہ 5 تھے. سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا. رجمًا بالغیب، اور یہ جو ہے غیب کے اندازے لگاتے رہیں گے کہ بھئی اتنے تھے اتنے تھے اتنے تھے، لیکن اللہ کو ان کا علم ہے، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہیں گے سبعۃ، کہ وہ 7 تھے. وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا. ٹھیک ہے. قل، آپ کہہ دے ربی، میرا رب، اعلم، زیادہ عالم ہے، بعدتہم، ان کی تعداد سے. ٹھیک ہے. ما یعلمہم الا قلیل، ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ان کی صحیح تعداد کے بارے میں جانتے ہیں. ٹھیک ہے.